الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ درس نمبر 14 ہے جو جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے جانب سے منعقد ہو رہا ہے۔ یہ درس موطا امام مالک بروایت محمد رحمہ اللہ کا ہے۔ آج جس باب کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کا نمبر ہے 34 باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام۔ نماز میں امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو قرات کرنا چاہیے یا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت امام کے پیچھے مقتدیوں کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں روایات ذکر کی جائیں گی۔ اس باب کی روایات شروع کرنے سے پہلے کل کا جو درس ہوا تھا اس میں بات چل رہی تھی اذان اور اقامت کی، کہ خواتین کی بھی اذان اور اقامت جائز ہے یا نہیں۔ تو خواتین اذان اور اقامت نہیں دے سکتی، ان کے لیے اذان اور اقامت کا دینا مکروہ ہے۔ بعض علماء نے جب یہ اذان اور اقامت دے تو اس کو دہرانے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہرحال مکروہ ہے، کیونکہ اذان اور اقامت یہ دونوں کے دونوں زور سے کہے جاتے ہیں اور دوسروں کو بلانے کے لیے ہوتے ہیں، اور عورت خود پردہ ہے اور عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اس لیے عورت زور سے اذان بھی نہیں دے سکتی اور اقامت بھی اس کے لیے منع قرار دی گئی ہے، مکروہ قرار دی گئی ہے۔ البتہ کبھی مصیبتوں میں پھنس جائے، جیسے بارش ہو رہی ہے یا راستہ کھو دیا ہے، ایسے اوقات میں ضرورت کے وقت میں طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں تو اذان دی جا سکتی ہے۔ یہ تو سابقہ باب کا کچھ بقیہ تتمہ تھا۔ آج کا جو باب ہم نے ابھی پڑھا وہ ہے امام کے پیچھے مقتدیوں کو قرآن کریم کی قرات کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں قدیم ہی سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے سے اختلاف رہا ہے۔ تو یہ اختلاف بہت پرانا ہے۔ اس بارے میں صحابہ، تابعین، علماء اور فقہا کے درمیان میں 3 گروپ بنے۔ پہلا جو گروپ ہے وہ اس طرف گیا ہے کہ نماز میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی کو کچھ بھی قراءت نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، نہ سورہ فاتحہ نہ ضم سورہ، چاہے وہ نماز جہری ہو، زور سے جس میں امام قرات کرتا ہو وہ نماز ہو، چاہے وہ سری ہو، یعنی جس نماز میں امام قراءت آہستہ سے کرتا ہو، جیسے ظہر اور عصر میں امام آہستہ سے قرات کرتا ہے تو اس وقت بھی پیچھے پڑھنے والوں کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے بعد کا کوئی ضم سورہ تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک
صحابہ، تابعین اور علماء امت کا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے، دوسرا طبقہ اس طرف گیا ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں اور زور سے جس میں امام قرات کرتا ہے تو اس کو ایسی نمازوں میں پیچھے پڑنے والے جو مقتدی رہتے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے قرات۔ یہ بند کر دیجیے، آواز آ رہی ہے اس کی بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر علماء کا اور ایک طبقہ جو دوسری طرف گیا ہے اس طبقے کا یہ خیال ہے کہ نماز میں جب امام کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کو صرف جہری نماز اگر ہے تو خاموش سننا چاہیے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ضم سورہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر سری نمازیں ہیں، عصر اور ظہر کی نماز ہے تو اس میں قرات کر سکتے ہیں، قرات کرنا چاہیے۔ سری نمازوں میں دوسرا طبقہ علماء کا، صحابہ کا دوسرا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں اس میں مقتدی کو کوئی قسم کی قرات نہیں کرنا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ ضم سورہ پڑھنا ہے۔ البتہ جو سری نمازیں ہیں عصر اور ظہر کی تو اس میں مقتدی کو قرات کرنا ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کا قول ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہو گیا۔ اور تیسرا طبقہ ہے علماء اور صحابہ کا، تابعین کا، جو اس طرف گیا ہے کہ نماز جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو ہر حال میں مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر حال میں کرنا چاہیے، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور مسلک ہے۔ ان کی تائید میں کچھ صحابہ بھی ہیں، کچھ تابعین بھی ہیں، کچھ علماء اور محدثین بھی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے تین طبقے بنے۔ اب ہم ہر ایک کا مزید ذرا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے احناف، حنفی مسلک میں یہ مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو کسی قسم کی کوئی قراءت نہیں کرنا چاہیے، کوئی قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کسی قسم کی تلاوت نہیں کرنا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ کوئی ضم سورہ پڑھنا ہے، بلکہ امام صاحب کی جو قرات ہے، امام صاحب کی جو تلاوت ہے سورہ فاتحہ کی، ضم سورہ کی، وہی تلاوت ان کے لیے کافی ہے۔ امام صاحب انہی کے جانب سے وہ تلاوت کر رہے ہیں تو امام کی قرات ان کے لیے کافی ہے۔ تلاوت بولے تو قرآن کا پڑھنا، نماز میں قرآن کا پڑھنا۔ تو اب اس سلسلے میں کچھ احادیث ہیں، ایک حدیث، اور ان کی طرف کچھ صحابہ بھی گئے ہیں۔ تو جن صحابہ کا یہ مسلک ہے وہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور محدثین میں حضرت امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی لیلہ بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور امام نخعی یہ بھی بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں ان تمام کا بھی یہی مسلک ہے، اور اسی طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جتنے اصحاب ہیں سب کا یہی مسلک ہے کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھی جائے تو مقتدی کو
کسی قسم کے قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا احناف کا مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا طبقہ، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس آدمی کا امام موجود ہے نماز پڑھانے کے لیے، یعنی جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام ہی کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ یہ حدیث شریف آئی ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ ایک بات ختم۔ دوسرا مسئلہ ہے، وہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تو اس میں کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں جہری ہیں، یعنی جس میں زور سے امام قرات کرتا ہے، قرآن زور سے پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ زور سے پڑھتا ہے، تو اس میں پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کو کوئی قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، امام کی ہی تلاوت کافی ہے۔ البتہ جو سری نمازیں ہیں جن میں امام آہستہ سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جیسے عصر اور ظہر، تو اس میں مقتدیوں کو قرات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسلک ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور صحابہ میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمرو ہیں، اور تابعین میں محدثین میں ابن شہاب زہری ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، اور امام احمد ہیں، اور امام اسحاق۔ یہ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ امام اگر جہری نمازوں میں قرات کرتا ہے تو پیچھے والے کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بھی دلیل صحابہ کے جانب سے روایت کی ہوئی احادیث ہیں، اور قرآن کریم میں بھی جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی تھی اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ ابن مردویہ یہ بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے اپنی سند سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ اس آیت شریف کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تو پیچھے سے کچھ لوگوں نے قرات کی، قرآن کی تلاوت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اس آیت شریفہ کو تلاوت کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کون پڑھ رہے تھے؟ تو اس کے بعد میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ تو اس کا سبب نزول یہ ہے کہ امام کے ساتھ پیچھے لوگ قرات کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے امام کو پیچھے بھی زور سے پڑھ رہے، سامنے بھی زور سے پڑھ رہے، تو امام کو مشکل پیدا ہو رہی تھی پڑھنے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس کے بعد یہ قرآن کریم کی آیت آئی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو، فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو۔ تو غور سے کب سن سکتے؟ خاموش رہے تو غور سے سن سکتے نا، نہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں پھر سن رہے ہیں بھی بولے تو ایک ساتھ دو کام کرے تو غور سے نہیں سن۔ پھر اور تاکید کے لیے فرمایا وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہو، غور سے سنو خاموش بھی رہو، تو اس میں تاکید ہے۔ تو اس سے پتہ، تو اب اس آیت شریفہ سے دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی سنو تو خاموش رہو، تو لہٰذا زور سے پڑھے تو سنیں گے نا، تو اس لیے نماز میں جب تک زور سے پڑھ رہا ہے قاری امام تو اس وقت ہم خاموش بیٹھ کے سننا چاہیے، اور اگر انہوں آہستہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کو کیا سننا ہے؟ ہم کو بھی پڑھنا ہے۔ انہوں نے اس سے استدلال یہ کیا ہے، اور
ہم بھی اسی آیت شریفہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ امام جب پڑھ رہا ہے تو آپ غور سے سنو. ٹھیک ہے, غور سے سنو کہا گیا, انہوں زور سے پڑھ رہے تو غور سے سنو کہا گیا. پھر آگے اور ایک بھی ہے وَأَنصِتُوا, خاموش بھی رہو. انہوں زور سے تو بھی پڑھنے دو, نہیں تو آہستہ تو بھی پڑھنے دو, آپ خاموش رہو. یہ بھی مطلب اس سے نکلتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پھر اور احادیث اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احناف کے تائید کی ذکر فرمائیں گے کہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے, مزید ان کو الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اب اس سلسلے میں جو احادیث یہاں پر نقل کی گئی ہے ہم اس کو پڑھیں گے. یہ خلاصہ ختم ہو گیا. تو بہرحال صحابہ, تابعین, فقہاء اور ائمہ اور علماء کے اس سلسلے میں 3 گروپ ہیں. باب ختم ہو گیا, باب کا خلاصہ ختم ہوا ہے. اب باب یہاں سے جاری شروع ہو رہا ہے. پہلی حدیث ہے اس باب کی, باب نمبر 34. نماز میں جو امام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے قرات کرنے کا حکم. امام کے پیچھے مقتدیوں کو نماز قرات پڑھنا چاہیے یا نہیں. حدیث نمبر ہے 111. اخبرنا مالک حدثنا الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم من أحد فقال رجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی امام زہری نے. وہ روایت کرتے ہیں ابن اکیمہ اللیثی سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز پڑھنے کے بعد پلٹ کر کہا. جہری نماز بولے تو وہ نماز جس میں قرآن کو زور سے پڑھتے, یعنی مغرب کی, عشاء کی, فجر کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے جب کہ آپ نے نماز میں زور سے قرات پڑھی تھی. اس کے بعد فرمایا هل قرأ معی منکم من احد, تم میں سے کوئی میرے ساتھ قرآن پڑھا کیا؟ تو ایک آدمی نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لی انازع القرآن, کیا ہوا, میں گمان کر رہا تھا کہ میں کیوں قرآن کے ساتھ منازعہ کر رہا ہوں. منازعہ بولے تو تکرار کر رہا ہوں, میرے کان میں ایسا ڈبل آوازاں کئی کو آ رہے تھے, تو اب اس کی وجہ سے آواز میں کیوں بدل رہا تھا, یعنی مجھ سے غلطی ہوئی, ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو اس کے بعد میں فانتهى الناس عن القراءة, لوگ آپ کے پیچھے قرات کرنے سے رک گئے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز زور سے ادا کرتے تھے, جہر سے ادا کرتے تھے. تو اس وقت جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس کو رک گئے. جی آپ کیا بول رہے تھے بیٹا؟ قرات بولے تو قرآن کو پڑھنا. تو یہ دلیل ہے, یہ حدیث دلیل ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سری نماز میں قرات کرنا چاہیے. ہو گئی بات. دوسری حدیث ہے اس باب کی, حدیث نمبر 112. اخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل
هل يقرأ أحد مع الإمام؟ قال إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام۔ امام محمد رحمۃ اللہ، یہ حدیث، یہ روایت ہمارے احناف کی دلیل ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی آدمی امام کے ساتھ قرات کر سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھے تو امام کی قرات ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ امام کے ساتھ قرات نہیں کرتے تھے، امام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حدیث، یہ روایت احناف کی اس میں دلیل ہے کہ نہ سری نمازوں کا تذکرہ ہے نہ جہری نمازوں کا تذکرہ ہے۔ جب بھی امام کے پیچھے پڑھتے تو کوئی قرات نہیں کرتے تھے، نہ سورہ فاتحہ کی کرتے تھے نہ ضم سورہ کی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 113، اخبرنا مالک حدثنا وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا وراء الامام۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی وہب بن کیسان نے کہ انہوں نے سنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے کہ جو آدمی ایک رکعت بھی پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، مگر یہ کہ اگر امام کے پیچھے پڑھی ہو تو، یعنی امام کے پیچھے اگر پڑھی ہو تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احناف کا جو مسئلہ ہے اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، روایت کردہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 114، اخبرنا مالک اخبرنی العلا بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام۔ قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ونصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل۔ یہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی علا بن عبد الرحمن بن یعقوب جو حرقہ کے مولا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا ابو الطائب مولا ہشام بن زہرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے کہ
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کہ من صلی صلاۃً، جو آدمی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ کی قراءت نہ کرے تو وہ خداج ہے، خداج ہے، خداج ہے، یعنی وہ نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ اب خداج کا ترجمہ انہوں خود بتا رہے، غیر تمامن، یعنی وہ نامکمل، پوری نہیں ہوئی۔ قال قلت یا ابا ہریرہ، وہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے ابو ہریرہ، میں کبھی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، امام کے پیچھے ہوتا ہوں، تو اس وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھوں نہ کو پڑھوں، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے انہوں۔ تو قال، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے میرے اس کو کیا بولتے، ہاں، میرے بازوؤں کو دبایا اور کہا اے فارسی، اس کو اپنے دل میں پڑھو، اس کو اپنے دل میں پڑھو، یعنی امام کے پیچھے بھی ہے تو تم کیا کرو، اس کو اپنے دل میں پڑھو، یعنی زور سے نہ کو پڑھو، دل میں آہستہ سے پڑھ لو۔ کیوں بول رہے ہو؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بحیثیت قرآن کے نازل ہوا کہ بھئی یہ قرآن کا حصہ ہے، تو اس کو وحی متلو بولتے، یعنی وہ وحی جس کو ہم نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں، اور ایسی وحی یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمایا تو کس کو کون بولے ہمارے کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیگر جو احادیث ہوتی ہیں صرف اللہ کے رسول نے فرمایا پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بعض احادیث کیا ہوتی ہیں اس میں اور آگے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے فرمایا، پھر فرماتے ہیں کہ جبریل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے جبریل کا تذکرہ کرنے مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں ایسا ہی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو نماز سے مراد یہاں پر سورہ فاتحہ ہے۔ نماز بولے تو سورہ فاتحہ کو میں نے میرے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہاں نماز کا لفظ بولے، اب آگے جو پورا سورہ فاتحہ ہے تذکرہ اس میں آدھا آدھا، تو یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے آدھا آدھا برابر تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے تقسیم کیا ہے۔ تو اس میں ایک نکتہ یہ بھی نکالتے ہیں علماء کہ میں نے نماز کو میرے بندے اور میرے درمیان میں تقسیم کیا، تو نماز سے مراد یہاں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ تو اسی سے وہ علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس واسطے علماء کیا بولتے؟ نماز جہری رہو سری رہو برابر سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو ہم بھی وہی بولتے، ہم احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، لیکن سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھ لیے نا، تو امام صاحب کا سورہ فاتحہ پڑھ لینا مقتدی کے سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے لیے کافی ہے۔ انہوں ہماری ہی طرف سے اقتدا کر رہے ہیں، انہوں ہماری طرف سے بول رہے ہیں، تو اس لیے ہم خالی آخر میں کیا کرنا ہے؟ آمین بولنا ہے۔ تو سب کو سپریٹ جا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ امام بنا لیے ہیں تو امام کی بات سب کی بات ہے، امام کی دعا سب کی دعا ہے، امام کی نماز سب کی نماز ہے، تو اس لیے ہم بھی یہی بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔
اب کیسا سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کیا گیا انہوں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نماز میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں برابر آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے. اچھا، نصفہا لی و نصفہا لی عبدی، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے. اچھا، ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کو جو وہ مانگے گا میں دوں گا. اب یہ جو سورہ فاتحہ میں وہ جو بھی مانگ رہا ہے نا وہ میں اس کو دوں گا. ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا. گارنٹی ہے صاحب. کیا بول رہے ہو؟ آپ نماز میں ٹھہر کے، میرا بندہ نماز میں ٹھہر کے مجھ سے جو مانگے گا میں نے اس کو دے دیا ہے. ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے میں نے وہ چیز دے دی ہے جو اس نے مانگی ہے. اچھا، کیا مانگی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھو. یقول العبد، بندہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے یعنی نماز میں کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جب نماز میں کھڑے رہ کے بندہ بولتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف کے قابل اللہ ہے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے، رب ہے. ساری حمد، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالموں کا رب ہے. کیا مطلب؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. بھئی تعریف اللہ کے لیے ہے بولنا تھا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ کیوں بول رہے ہیں؟ اس واسطے بول رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی تعریفیں ہوتی ہیں، کوئی پھول کی تعریف کر رہا ہے، کوئی موسم کی تعریف کر رہا ہے، کوئی خوشبو کی تعریف کر رہا ہے، کوئی منظر کی تعریف کر رہا ہے، کوئی بچے کی تعریف کر رہا ہے، کوئی بڑے کی تعریف کر رہا ہے، کوئی قرات کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آواز کی تعریف کر رہا ہے. تو جتنی تعریفیں ہیں دراصل ان اشخاص کی، ان افراد کی نہیں ہے، اس کے بنانے والے خالق و مالک کی طرف وہ تعریفیں لوٹتی ہیں. سبحان الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف کے سزاوار اور حقدار، ساری تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ بندہ کہتا ہے. نماز میں کیا کہتا انہیں؟ الحمدللہ رب العالمین بولتا. جب بندہ یہ کہتا ہے نماز میں تو اللہ تعالیٰ اس کے اس جملے کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یقول اللہ حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کر دی. سبحان، ہائے ہائے، میرے بندے نے میری تعریف کر دی. بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی نہیں کر سکتے تھے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس کی کیا تعریف کر سکتے تھے ہم؟ اب اللہ نے ہم کو سکھایا کہ تعریف کیسا کرنا، تو ایک جملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف کر دیا. اللہ خوش ہو کے بولا کہ میرا بندہ تعریف کا حق ادا کر دیا. سبحان، الحمدللہ رب العالمین بولے تو اللہ تعالیٰ فوراً ایکسیپٹ کر لیے، کر کے فرمانے لگے حمدنی ربی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے. دیکھیے اس میں کیسا خلوص ہے، میرے بندے نے. بھئی میرا بولنا، اللہ ہمارے کو بولنا میرا بندہ، تو بہت بڑی بات ہے. میرے بندے نے میری تعریف کی. اچھا، یقول العبد، اس کے بعد بندہ کہتا ہے، نیکسٹ سینٹنس، دوسری آیت، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور بہت رحیم، رحم کرنے والا ہے اللہ تعالی. میرا رب کون ہے؟ رحمان ہے، مہربان ہے. میرا رب کون ہے؟
رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. رحم و کرم کا میرا رب ہے جو رحم و کرم کی بارش رات دن ہر لمحہ کرتا ہے، ایسا میرا رب ہے. تو جس کا رب رحیم ہو، جس کا رب رحمان ہو، اس کے پاس شرور اور فتن اور پریشانیاں کہاں رہی تھی؟ اس کے لیے دنیا بھی آرام کی جگہ بن جاتی، آخرت بھی آرام کی جگہ بن جاتی. اسی لیے